تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ: ادعو الی سبیل ربک، اے رسول اپنے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دین کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے بحث بھی اگر کرنی پڑے تو اچھے انداز سے بحث کیجیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، آپ کا ہی اللہ زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے گم ہو چکا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور کون ہے جو سیدھی راہوں پہ چلنے والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ دشمنوں سے بدلہ لینا چاہو تو جتنی سزا ان کی طرف سے انہوں نے تکلیف دی اس کا جواب اتنا دو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر جواب کے بجائے تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر ہی کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کو صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کوئی غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، دشمنوں کی تدبیروں سے اپنے آپ کو تنگی محسوس مت کیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو تقوی والوں کے ساتھ ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ نیک کار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 125، 26، 27 اور 128 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ النحل کی 4 آخری آیات تھی جو اللہ کی توفیق سے ہم سب کو پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کو دعوت کا انداز امت کے ساتھ، جب بھی آپ نے امت کو دعوت دینی ہے سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، علم، حدیث، قرآن، اس کی روشنی میں آپ نے دعوت دینی ہے۔ اگلی بات، دعوت کے بعد اس کو مزید سمجھانا ہے الحسن، بہت اچھے انداز سے، بہت پیارے انداز سے۔ پھر تیسرے نمبر پر دین کی باتیں سن کر گناہ گار پہ حملے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کے اوپر سمجھتا ہے کہ مجھ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، پھر وہ آپ سے بحث کرے گا۔ جادلہم باللتی ہی احسن، بہت اچھے انداز سے آپ اس سے بحث و مباحثہ کیجئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا اللہ جانتا ہے راستے سے گم کون ہے اور ہدایت پہ کون ہے۔ ہماری پالیسی میں بعض دفعہ یہ چیزیں آتی ہیں، ساتھیوں کی شدت و جذبات کی وجہ سے اگلے بندے کو ہم دعوت دیتے ہیں حقیر سمجھ کر، اگلے کو دعوت دیتے ہیں ناکام سمجھ کر، اگلے کو دعوت دیتے ہیں کہ جہنمی سمجھ کر، تو جہنم میں جا رہا ہے، تو ناکام ہو چکا ہے، تو برباد ہو چکا ہے، تو تباہ ہو چکا ہے۔ یا پھر یہ دعوت ہے کہ تو نے مسجد کے گیٹ سے اندر نہیں آنا، جی جب وہ اندر نہیں آئے گا تو علم کا سمندر آپ کے منہ سے نکل کے کس کو ملے گا؟ آپ نے تو اس کو سکھانا ہے جس کو پتہ نہیں، آپ نے اس کو بتانا ہے جو بالکل جاہل ہے، آپ نے اس کو ہدایت پلانا ہے جو آج گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر گناہ گار سے نفرت کریں گے، آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں گے، آپ اس کو صحبت میں لینا پسند نہیں کریں گے، تو پھر سمجھیے آپ دعوت والے نہیں ہیں۔ دین کی دعوت کے لیے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے، پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، طنز بھی لینے پڑتے ہیں، تانے بھی لینے پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے دین کی دعوتیں ہیں۔ اور دعوت میں تکلیف اگر نہ آئے تو پھر وہ دعوت نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پہلی جماعت جب انہوں نے بھیجی تو وہ چند دن کے بعد جب واپس لوٹی تو پوچھا کام کیسا رہا؟ انہوں نے کہا جی 100% ٹھیک رہا۔ مولانا نے پوچھا کتنے بندوں نے گالیاں دی، کتنوں نے تنقید کی، کتنوں نے تمہیں مارا، کتنوں نے پیٹا، کتنوں نے باہر نکالنے کا، جی ہمیں تو کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کام 0 رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دین کی دعوت دے کے جائیں اور باطل طبقے میں آپ اس کو پھیلائیں، وہ اتنے شریف صوفی ہیں کہ 100% آپ کی بات کو قبول کر لیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اکثر کیا کہتے ہیں، او یار اس کو دعوت دیتے ہیں تو آگے سے یہ کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے، وہ کہے گا، وہ کہے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام پہ کتنے اٹیک کیے انہوں نے، کتنی باتیں کی۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے مارنا، ایک ہے زبان سے تکلیف دینا۔ کسی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زخم کے ہوتے ہیں نا زبان کے وہ نہیں بھرتے، اور جو جسم کے اوپر زخم ہوتے ہیں وہ تو آپ پایوڈین لگائیں اور ٹیوب لگائیں اور دوائیاں کھائیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کی چوٹیں نہیں بھرتی۔ رسول پاک کو ہاتھ کی تکلیفیں بھی ملی ہیں اور لوگوں کی طرف سے زبان کی بھی تکلیفیں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تکلیفوں کو بھی کیا کیا ہے؟
برداشت کی ہے، اور ہاتھ کی تکلیفوں کو بھی آپ نے کیا ہے برداشت کی ہے، تو آپ کی دعوت ابھر کے آئی، آپ کی دعوت ابھر کے آئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت پہ آئے سرخ اونٹوں کے صدقے سے زیادہ عزیز ہے۔ اب دعوت میں بہت دھیما انداز ہو، دعوت میں پیارا انداز ہو۔ دعوت کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں اب سردار صاحب سے کہوں جناب یہ آیت قرآنی سنو اور یہ آپ کے پہ فٹ آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دعوت یہ ہے میں ایک مطلقاً حدیث بیان کر دیتا ہوں، میں مطلقاً کوئی قرآن کی بات آپ سے کر دیتا ہوں، اور کرتے کرتے آپ اس کو سنتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی اللہ اتاریں گے، آپ کے جسم پر بھی اللہ اس کو کیا کریں گے، اتاریں گے۔ تو اٹیک نہیں کرنا، اٹیک نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ تو بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ دعوت، نصیحت کے ساتھ دعوت، یہ تمام چیزیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، آپ کے پاس دو اختیار ہیں، آپ تکلیف کے بدلے میں ان کو تکلیف دے دیں، آپ تکلیف کے بدلے میں ان کو معاف کر دیں۔ اب رسول پاک کے دو انداز ہیں، ایک ہے دینی معاملات جہاں پہ حدود اسلامی ہیں۔ حدود اسلامی کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی زانی ہے اس کو سزا دینی ہے، شرابی ہے سزا دینی ہے، چور ہے سزا دینی ہے، دین پہ تنقید کرتا ہے سزا دینی ہے، نبوت کی مخالفت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے سزا دینی ہے۔ یہ ہے دینی شعبہ۔ دینی شعبہ میں آپ نے ایک صحابی تھے حضرت جریر، وہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے کہا بھائی یہ کعبہ ہے جس کو کعبہ یمانی لوگوں نے بنایا، اور وہ لوگ مجھے اندر بیٹھ کے رات کو گالیاں دیتے ہیں اور پالیسیاں بنا کے ختم نبوت کی مخالفت کرتے ہیں، کون ہے جو ان کو قتل کرے جی، تو یا اس گھر کو تباہ کرے۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں میں گھوڑوں سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، میں ڈرتا تھا، حضور نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھ۔ میں نے کہا جی میں کیسے بیٹھوں؟ اللہ کے نبی نے میرے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا تو جرأت، شجاعت اور طاقت اور قوت آ گئی، پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا جی، اور اس کے بعد میرے ساتھ تقریباً 150 کیا تھے سوار تھے۔ ہم گئے، ہم نے اس کو توڑ موڑ کے سب کچھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا یا رسول اللہ ہم نے بالکل اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ واحد موقع ہے جہاں رسول پاک نے 5 مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی چھوڑ دی، پھر دعا کی پھر چھوڑا، پھر دعا کی پھر چھوڑا، پھر دعا کی پھر چھوڑا، 5 مرتبہ کٹھی دعا حضور پاک نے اس کعبہ یمانیہ جس کو بنایا تھا، ذی الخلصہ اس کا نام تھا، حضرت جریر کو آپ نے بھیجا، اور اس کے بعد رسول پاک نے، اب یہ انتقام ہے لیکن کس کا ہے؟ دین کے اوپر جو وہ تشدد کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک کا اسود انسی، کعب بن اشرف وغیرہ یہ حضور کے دشمن تھے، ان کو ایک نابینا صحابی محمد بن مسلمہ اور ایک صحابی عبداللہ بن عتیق نے ان دونوں دشمنوں کو کیا کیا؟ مارا۔ اب یہ معاملات دین کے ہیں، یہ معاملات کس کے ہیں؟ دین کے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک کی جو ذات ہے، اوجڑی آپ کریں، پتھر آپ کو پڑے ہیں، آپ کی یہاں پر چادر ڈال کے آپ کو گھسیٹا گیا ہے، بہت کچھ کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ ذاتی مسئلہ بھی ہے، اے نبی آپ چاہیں تو اپنی ذات کا انتقام لیں، ذات کا انتقام لیں۔ جب طائف میں پتھر پڑے تو جبرائیل نے اتر کر کہا یا رسول اللہ آپ کہے تو یہ پہاڑ میں انہوں نے ڈلتا، آپ نے فرمایا نہیں بس اللہ میرا کفیل ہے، اللہ میرا حفیظ ہے، اور اگر آپ انتقام نہیں لیتے صبر کرتے انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو بہتر ہے بھائی معافی کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معافی دینا سیکھو۔ حضور پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا معافی مانگنے سے بھی عزت بڑھے گی، معاف کرنے سے بھی عزت بڑھے گی، اور چودھری بن کر دنیا میں زندہ کوئی نہیں رہ سکتا، اور اللہ نے اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے، پھر اس کی چودراہٹیں ٹوٹیں گی۔ چند رشتے ہمارے دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم ایسا منہ بناتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حضرت لاہوری اپنا چہرہ سیدھا رکھو، اپنا چہرہ سیدھا رکھو، دشمن ادھر مڑ جائے کوئی بات نہیں، دشمن ادھر مڑ جائے کوئی بات نہیں، تم اپنا چہرہ سیدھا رکھنا، تب جا کے ایک وقت آئے گا وہ تمہارے ساتھ مل جائے گا۔ اور اگر اس نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، اب بتاؤ ان کو ملانے والا کون ہے؟ ان کو ملانے والا کون ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 جنتیوں کی طاقت ہے، ایک آدمی میں 40 مردوں کی طاقت ہوگی جنت میں، اور حضور پاک میں 40 جنتیوں کی طاقت ہے۔ حضور نے رکانہ پہلوان جو تھا نا اس کو گرایا بچھاڑ دیا، لیکن ادھر دیکھیں رسول پاک اپنا ہاتھ روک دیتے تھے، اپنی زبان روک دیتے تھے،
اپنا سب کچھ روک دیتے تھے. اگر آپ استعمال کرتے نا ہاتھ، اللہ معجزے کے طور پہ اس ہاتھ میں قوت پیدا کر دیتا. ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جو ادھر گرا ہے ادھر گرا ہے، پھر اس کے اشارے سے اٹھا ہے اور جڑ گیا ہے. اب دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنا طاقتور پیغمبر ہے اور آج تک اس پیغمبر نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کو ایسے تو نہیں کیا، کبھی کسی کو میں نہیں کیا، کبھی کچھ بھی نہیں کیا. یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں کام کرتے اور پاؤں بھی نہیں کام کرتے اور وہ کسی کو مار ہی نہیں سکتا، وہ کہے جی میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر تو وہ ہے مارنے کی قدرت ہے، بولنے کی قدرت ہے، بچھاڑنے کی قدرت ہے، سب کچھ کی قدرت ہے. آپ صبر کر رہے ہیں. ولا تحزن علیہم، آپ ان کافروں پہ، ان دشمنوں پہ غمگین نہ ہوئیے. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ نے دل کو تنگ نہیں کرنا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تقوی والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے 24 گھنٹے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو صبر کا کیا ملے گا؟ اجر عظیم نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو سورۃ النحل کے اندر، جس کو سورۃ انعام بھی کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کے اللہ نے اس میں کیا کیے؟ تذکرے کیے ہیں. اور یہ نعمتیں اس دن بھی میں نے کہا، ایک نعمت ہے کھانا پینا کپڑے جوتی، یہ بھی نعمت ہے، مگر یہ وقتی نعمت ہے. ایک نعمت ہے اللہ کا ایمان اور اسلام اور دین جو ہمیں ملا ہے. ہم لوگ کھانے اور پینے کے اوپر کہہ دیں شکر الحمدللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اصل نعمت یہ ہے. اور باقی جو جسمانی نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی ادا ہو، لیکن جو روحانی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہیں. آگے انشاءاللہ العزیز سورۃ بنی اسرائیل آئے گی، جہاں سے معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی رجب کا مہینہ بھی ہے. اس مناسبت سے انشاءاللہ تمام ساتھی کوشش کیا کریں، درس قرآن میں جو ساتھی آئے ہیں بھائی ان کو پابند رکھا کریں، ان کو لایا کریں، ان کو بٹھایا کریں. ہم نے کوئی ووٹنگ نہیں کرنی، لیکن جتنا اللہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں جب بھی، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا قرآن کا اور دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.